بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بڑی غفلت میں زندگی گزارتے ہیں، روزمرہ کی مصروفیت میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے، کہ کیا ہم نے کوئی اللہ رسول کی فرما برداری بھی کرنی ہے یا نہیں کرنی، کوئی ہم نے اچھا کام بھی کرنا ہے یا صرف سارا دن مشین کی طرح چل کر کمانا ہی ہے۔ مومن ایسا نہیں ہے کہ وہ مشین کی طرح چلتا رہے، بلکہ مومن تو وہ ہے کہ اگر کمائی کرتا ہے تو اس کی کمائی کرنا بھی عبادت ہے، لیکن اگر مومن کمائی کرتے ہوئے اس صاحب عبادت کو بھول جائے، اس عبادت کرنے والے کے احکام بھول جائے تو پھر غافل ہے۔ جو غافل ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت اس پہ نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور غفلت سے بیدار ہو جائیں، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ یار ہم سارا دن کتنی نیکیاں کرتے ہیں کتنی نہیں کرتے۔ میں آپ کو ایک حدیث قدسی سناتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو نے کتنے گناہ ہنس ہنس کر کیے تو میں تجھے رلا رلا کر جہنم میں پھینکوں گا، کہ اگر تم ہنس ہنس کر خوشی کے ساتھ گناہ کر رہے ہو، کرتے رہے ہو، توبہ نہیں کی تو تمہیں جہنم میں ڈالوں گا تو تم رو رہے ہوگے اس وقت۔ اور پھر جو دنیا میں اللہ کے خوف سے روتا ہے، اللہ فرماتا ہے جو میرے خوف سے روتا ہے، رو رو کر زندگی گزارتا ہے، اسے خوشی کے ساتھ جنت عطا کروں گا۔ اور پھر فرمایا، اے ابن آدم دنیا کے کتنے غنی کتنے مالدار قیامت کے دن مفلس ہوں گے، قیامت کے دن غریب ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، انہوں نے کوئی اچھے کام نہیں کیے ہوں گے، انہوں نے صدقات خیرات نہیں دیے ہوں گے، انہوں نے فرائض واجبات نہیں ادا کیے ہوں گے۔ تو پھر فرمایا، اے ابن آدم کتنے بے رحم ایسے ہیں جنہیں موت ذلیل و رسوا کرے گی۔ دنیا کے اندر بندہ سوچتا ہے یار میں نے رحم نہیں کھانا، میں نے کچھ نہیں کہنا، میں سخت دل بنوں گا، میں ظالم بنوں گا، لوگوں کو پتا چلے میرا ایٹیٹیوڈ ہے، میں ایسا ہوں، میں کسی کے ساتھ نہیں رہتا، طرح طرح کی باتیں کرتا ہے۔ موت اس کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہے۔ اور پھر فرمایا، اے ابن آدم کتنی میٹھی شیریں چیزیں موت کڑوی بنا دیتی ہے، موت ان کا ذائقہ ختم کر دیتی ہے۔ اور پھر فرمایا، اے ابن آدم کتنی خوشیاں ایسی ہیں جن کو موت گدیلا کر دے گی، جن کا ذائقہ ختم کر دے گی۔ اور پھر فرمایا، اے ابن آدم کتنی خوشیاں ایسی ہیں جو اپنے بعد غم لائیں گے۔ یعنی ہم اگر خوشی ایسی کریں جو غیر شرعی ہوگی تو وہ دنیا کے اندر بھی ہمیں رسوا کرے گی، اور قبر میں بھی، اور حشر میں بھی، اور آخرت میں بھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آنکھیں کھول لیں، ہم اللہ رسول کی فرما برداری کریں اور عمل کریں، دنیا کے اندر صدقات خیرات دیں، نوافل ادا کریں، فرائض ادا کریں، واجبات ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اپنے حقوق ادا کریں، ہر طرح کے حقوق کے۔ اگر کوئی بندہ باپ ہے تو وہ اولاد کے کرے، اولاد ہے تو وہ ماں باپ کے حقوق ادا کرے، انسان ہمسایوں کے حقوق ادا کرے، ہر کوئی اپنے حقوق پہچانے اور اپنی طرف سے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ موت آ جانی، سب کچھ ختم ہو جانا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم نے تیاری تو کی نہ ہو، موت آ گئی، دنیا تو اچھی پتہ نہیں ہے یا نہیں، پھر آخرت بھی خراب ہو جائے۔ لہٰذا ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور خود کو بیدار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔